السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں خاص طور پر ہمارے نوجوان مسلم نوجوان لڑکوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے ایک اپیل کرتا ہوں، اگر آپ اسے محسوس نہ کریں تو میں اپنا دامن پھیلا کر بھیک مانگتا ہوں آپ سے کہ آپ کی زندگی قوم کی زندگی ہے، آپ کی زندگی اچھی بن گئی، قوم کی زندگی محفوظ ہو جائے گی، آپ بگڑ گئے تو قوم بگڑ جائے گی، قوم کا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے الحمدللہ بہت ہمارے نوجوان ہیں کہ اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتے ہوئے روزے کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اس میں کچھ ایسے نوجوان ہیں جو کچھ برائیوں کے اندر ملوث ہیں۔ اب یہ رمضان کا مہینہ ان کے لیے بڑی ہی بہترین اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور یہ موقع ہے کہ اس میں خاص طور پر روزہ رکھ لیتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے ان برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو اس مہینے میں خاص طور پر عہد کر لے، اللہ سے توبہ کر لے کہ انشاءاللہ کہ آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان منکم مریضا او علی سفر او عدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم لعلکم تشکرون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، ہمارے لیے بڑے ہی مسرت اور خوشی کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ رمضان المبارک جیسا مقدس اور بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ کے بارگاہ میں جتنے بھی سجدہ شکر بجا لاوے کم ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے ہمارے عمروں میں خوب برکت عطا فرمائے، اور بار بار رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ ہمیں ملتا رہے، اور اس کے برکات سے ہم زیادہ سے زیادہ مستفید ہوتے رہیں۔ اللہ ہم سب کی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، ابھی جو رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اولھا رحمت، اس مہینے کا پہلا عشرہ، پہلا 10 رحمت کا ہے، اور اوسطہ مغفرت، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرے کے بارے میں فرمایا عتق من النار، جہنم سے آگ سے آزادی کا ہے، جہنم سے آزادی کا ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام بندوں پر فرمایا۔ پہلا عشرہ رحمت والا بنایا، اللہ کے رحمتوں سے ہم کو زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کا موقع اللہ نے فراہم فرمایا، تو بندے کو کتنا آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتے ہوئے اس رحمت والے عشرے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے والا بن جائے، اور زیادہ سے زیادہ لینے والا بن جائے۔ اور اللہ کی رحمت بندے کی طرف کب متوجہ ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو جس مقصد کے لیے بندے کو عطا فرمایا، اور اس میں جو انعامات عطا کرنے کے لیے جو چیزیں عطا فرمائے، ان احکامات کی پابندی جب بندہ کرتا رہے گا، اللہ رب العالمین اس کو ان نعمتوں سے مالا مال کرتے چلے جائیں گے۔ اس میں سب سے پہلی نعمت اللہ کی طرف سے روزے کی۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، روزے تم پر فرض کر دیے گئے جس طرح اگلے امتیوں پر فرض کیے گئے، تاکہ ان روزوں کے ذریعے سے تمہاری زندگی کو تقوی سے لبریز کر دیا جاوے، تقوی سے آراستہ کر دیا جاوے۔ تو عام طور پر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ روزوں کے ذریعے سے تقوی کیا ہے، تقوی کیا چیز ہے،
تقوی کو لوگ جب نہیں سمجھیں گے تو اس کو حاصل کرنے کی بندہ کوشش نہیں کرے گا۔ تقوی یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ روزے کے ذریعے سے اتنی بڑی نعمت کو بندے کو دینا چاہتے ہیں، اس کے ذریعے سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انسان کو بڑی بڑی کامیابیاں عطا فرمائیں گے، خوشیاں عطا فرمائیں گے، اور سرخرویاں عطا فرمائیں گے، راحت اطمینان عطا فرمائیں گے، اور موت اور ما بعد الموت، قبر والی زندگی، برزخ والی زندگی، میدان حشر والی زندگی، اور پھر اس کی کامیابی والی زندگی، جنت والی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ اس تقوی کی بنیاد پر ہی سارا کا سارا دار و مدار رکھا ہے۔ دنیا اور آخرت کی سربلندی اور سرخروئی اور کامیابی کا دار و مدار اللہ نے تقوی پر رکھا۔ اسی کو اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے، کل قیامت کے دن خدا رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کا حساب دینے کے بارے میں، تو فرمایا ڈرنا، تقوی اسی کو کہا جاتا ہے، اللہ کا ڈر۔ اللہ کے ڈر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعمت عطا فرماتے ہیں تقوی کی، اور تقوی کی بنیاد پر بے پناہ چیزیں اللہ کی طرف سے ملتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو متقی بن کر دنیا میں زندگی گزارے گا، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا، اللہ اس کو مشکلات سے نکلنے کے راستے فراہم کریں گے۔ بتاؤ کتنی بڑی نعمت۔ اور اس کے تحت میں ایک مختصر لمبا چوڑا واقعہ حدیث میں ہے، لیکن مختصر انداز سے میں بیان کرتا چلوں۔ 3 شخص جا رہے تھے، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص جا رہے تھے، کسی وجہ سے وہ غار میں ان کو چھپنے کی نوبت آ گئی، تو جب وہ غار کے اندر گئے تو اوپر سے پتھر کی چٹان پڑ گئی، راستہ بند ہو گیا، اور تینوں نے اپنی زندگی میں خدا سے ڈر کر خدا کے لیے کیے ہوئے کارناموں کو سامنے پیش کرنے کے لیے ارادہ کیا اور مشورے میں طے کیا گیا۔ ایک شخص کھڑا ہوا کہ اللہ، روزانہ میں اپنے بکریوں کو چرانے کے لیے جاتا ہوں، واپس آ کر دودھ دوہ کر اپنی سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں، بچوں کو اور بیوی کو پلاتا ہوں، پھر اس کے بعد میں پیتا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ دور چلا گیا، آنے میں دیر ہو گئی، جب دودھ دوہا تو دودھ دوہ کر پیالے میں لے کر جب ماں باپ کے پاس پہنچا تو ماں باپ سو چکے تھے، بچے بھوک کے مارے بلملا رہے تھے، تلملا رہے تھے، بیوی کو پریشانی تھی بھوک کی وجہ سے، مجھے بھی پریشانی تھی بھوک کی وجہ سے، لیکن میرا دل گوارا نہیں کیا کہ میرے ماں باپ کو پلائے بغیر میرے بھی بچوں کو پلاؤں اور میں پیوں، تو میں وہ دودھ کا پیالہ لے کر میرے ماں باپ کے پیروں کے پاس کھڑا ہو گیا، بس یہ چیز تیرے لیے اور تیرے ڈر کی بنیاد پر میں نے کیا ہے، اور کوئی چیز نہیں مولا۔ اور جب ماں باپ اٹھے تو میں نے ان کو پلایا، پھر بچا ہوا بچوں کو پلایا، بیوی اور خود میں پیے۔ اے اللہ، میں نے یہ کام تیرے ڈر کی وجہ سے تیرے لیے میں نے کیا ہے، اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ پتھر تھوڑا سا ہٹا۔ دوسرا شخص کھڑا ہوا، کہا کہ اللہ، روزانہ مزدوری کے لیے لوگوں کو مزدوری کے طور پر بلایا کرتا تھا، ان کی کام لے کر مزدوری دے کر بھیجا کرتا تھا۔ ایک دن ایک آدمی مزدوری لیے بغیر چلا گیا، تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر میں کیا کروں، کدھر کروں، تو اس کی مزدوری سے میں نے جانور خریدے، اور وہ ہوتے ہواتے ایک ریوڑ بن گیا، بکریوں کا ریوڑ، گایوں کا ریوڑ اور اونٹوں کا ریوڑ بن گیا۔ وہ ایک مدت کے بعد میرے پاس آیا اور آ کر مجھے یاد دلایا کہ فلاں شخص ہوں، میں تمہارے پاس مزدوری لیے بغیر چلا گیا تھا، وہ مزدوری مجھے دے دو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ جتنا ریوڑ جانوروں کا نظر آ رہا وہ سارا تیرا ہے۔ اب اس غریب بیچارے نے مجھ سے کہا کہ بھائی، میں غریب انسان ہوں، مجھ سے مذاق مت کرنا۔ میں نے کہا کہ اللہ، اے میرے بھائی، میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، حقیقت ہے کہ تیرے پیسوں سے میں نے یہ معاملہ کیا۔ تو اب وہ بیچارہ خوشی خوشی ان جانوروں کو لے کر چلا گیا۔ بھائی اللہ، یہ کام میں نے تیرے لیے کیا اور تیرے ڈر کی وجہ سے ایک سارا میں نے کیا ہے۔ تو پھر اور پتھر ہٹا، لیکن نکل نہیں سکتے تھے۔ تیسرا نوجوان کھڑا ہوا، اللہ کے سامنے عرض کرنے لگا، اے اللہ، میرے چچا زاد لڑکی سے مجھے زیادہ محبت ہو گئی تھی اور عشق ہو گیا تھا، پیار ہو گیا تھا، تو اس کو میں کسی طرح اپنے آغوش میں لانے کے لیے اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں میں نے کی، لیکن اس کے دل میں تیرا ڈر تھا، وہ آنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن قحط سالی ہو گئی اور وہ پریشان ہو کر میرے پاس آئی، بھائی سمجھ کر کہنے لگی کہ بھائی کچھ قرضے کے طور پر کچھ پیسہ دے دو، جب اللہ نے مجھے وسعت دے دیا میں دے دوں گی۔ تو میں نے اس کو پیسے دیا اور اس شرط پر دیا کہ تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے کچھ دیر کے لیے۔ اور بیچاری پیسہ لی اور پریشانی کی حالت میں تھی،
اس نے ہاں کہہ دیا تو میں اس کو لے کر بند کمرے میں چلا گیا. خدا کی قسم دنیا میں سب سے زیادہ وہ میری محبوبہ تھی اور اس کی محبت میرے دل میں تھی، اور میں بند کمرے میں اس سے اپنی خواہش پورا کرنے کے امنگ میں تھا، اس خواہش میں تھا، اسی کے جو ارادے میں اپنی پوری کام میں لگا ہوا تھا. یہاں تک کہ حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کے کپڑے اتر گئے اور وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کے دونوں رانوں کے درمیان بیٹھ بھی گیا، لیکن وہ لڑکی اپنے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی اور جو ہے لرزتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اپنے بھائی سے کہنے لگی یا اخی اتق اللہ، اے بھائی اللہ سے ڈر. بس اس کی وہ زبان سے نکلنے والی بول میرے دل پر ایسی اثر کی، فوراً تیرا ڈر میرے دل کے اندر پیدا ہو گیا اور اس ڈر کی وجہ سے تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے اس عمل کو چھوڑ دیا. حالانکہ اس سے زیادہ کوئی میرے نزدیک محبوبہ نہیں تھی. میں نے اس کے راستے کو ہموار کر دیا اور اس کو جو پیسہ دیا اس کو اس کے لیے معاف بھی کر دیا، کہا کہ تیرے لیے ہدیے کے طور پر. کہ اللہ یہ میں نے اس کام کو کیا تیرے لیے اور تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے کیا ہے، اللہ اس مصیبت سے نجات دے دے. حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پتھر بھی ہٹا دیا، تینوں کے لیے راستہ کھل گیا، لوگ نکل گئے. اندازہ لگائے اللہ یہ تقوی والی زندگی، ان مصیبتوں سے نجات دلانے کے لیے تقوی والی زندگی اس روزے کے ذریعے سے عطا کرنا چاہتے ہیں. اس لیے حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من صیام الا الجوع، روزے دار صرف روزہ رکھتا ہے، کھا کا پی کر جو ہے پیاسا رہ جاتا ہے، سوائے بھوک اور پیاسے کی اس کو کچھ نہیں ملے گا. تو حقیقت میں روزہ یہ ہے زبان کا بھی روزہ ہو، آنکھوں کا بھی روزہ ہو، دماغ کا بھی روزہ ہو، کانوں کا بھی روزہ ہو، ہاتھوں پیر، یعنی حقیقت والا روزہ ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو تقوی عطا فرمائیں گے. تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ پاکیزہ ستھری زندگی اس کو عطا فرمائیں گے، جو دنیا میں بھی سرخروئی کا ذریعہ اور آخرت میں بھی جو ہے سربلندی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں. اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کو اللہ نے اتارا. قرآن کو اتارنے کے لیے رمضان جیسا مقدس مہینہ اللہ نے چنا اور اس میں ایک رات لیلۃ القدر کی اللہ نے رکھی. اس رات میں اللہ تعالیٰ نے، تو بتاؤ رمضان کا مہینہ کتنا مقدس مہینہ، اس میں ایک رات لیلۃ القدر کی اللہ نے رکھی، وہ کتنی رات مقدس ہوگی. اس رات کو اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتارا. تو قرآن اتارنے کے لیے اللہ نے جب اتنا مہینہ اور اس رات کو انتخاب کیا تو وہ مہینہ کتنا بڑا مقدس مہینہ ہوگا، اور اس مہینے سے اللہ نے کتنا تعلق رکھا. اس لیے جبریل امین علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سنایا کرتے تھے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن مجید کی تلاوت رمضان میں بہت کثرت کرتے تھے، اور اسی بنیاد پر اللہ والے ہمارے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضرت شیخ نے لکھا ہے، فرمایا پورے مہینے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن کو ختم کیا. دن میں ایک قرآن پڑھتے تھے، رات میں ایک قرآن پڑھتے تھے، اور پورے مہینے کی تراویح میں ایک قرآن مکمل کرتے تھے. اندازہ لگائے میرے محترم خواتین، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید زیادہ سے زیادہ، اسی کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھیں، زیادہ سے زیادہ ہم قرآن پڑھنے والے بنیں. اور پھر اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تراویح رکھی ہے، جو احادیث صحیحہ کی بنیاد پر بیان کیا گیا کہ 20 رکعت تراویح ہے. کہ عام طور پر لوگ 8 فلاں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ زیادہ کی لے لیا جائے. ایک نفل کا جب فرض کے درجے کا مقام اللہ تعالیٰ رمضان میں دیتے ہوں تو 20 رکعت پڑھ لینے میں کیا حرج ہے؟ کون سا گناہ ہے؟ کون سا اللہ کے حکم کا ہم ٹھکرا رہے ہیں، نبی کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں؟ بولیے میرے بزرگوں، پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کا ذریعہ اللہ ہم کو دے رہے ہیں، تو 8 پر کیوں اکتفا کریں، 10 پر کیوں اکتفا کریں، 12 پر کیوں اکتفا کریں؟ کہا کہ پڑھیں 20 رکعت، 20 رکعت پڑھیں گے تو 20 فرض نمازوں کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے. تو بتاؤ کتنا بڑا فائدہ ہو گیا ہمارا. تو اس لیے مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرے. اور ایک سنت تراویح کی ہے 20 رکعت کی، تو قرآن مجید تراویح میں سننا ایک الگ سنت ہے. یہ 2 سنتوں کا خاص طور پر اہتمام کرے. اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب جب رکوع میں جاتے ہیں تو آ کر لوگ ملتے ہیں، اس وقت تک بیٹھے رہتے ہیں. میرے بزرگوں، مسئلے کے اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے. کہا کہ قرآن مجید کا نماز کی حالت میں سننا ایک سنت ہے، اس کا خیال رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے، سحری کھانا بھی سنت ہے، افطار کرنا بھی سنت ہے. اور اپنے کھانے کو پاکیزہ بنایا جائے، حلال بنایا جائے.
جتنا پاکیزہ ہمارا کھانا ہوگا اور ہماری روزی جتنی حلال ہوگی، اللہ اس سحری کے کھانے سے اور افطار کے کھانے سے جو چیز اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو پاک کریں گے۔ پاک لقمہ پیٹ میں جائے گا تو ہمارے جسم کو بھی پاکیزہ بنائے گا، ہماری روح کو بھی پاکیزہ بنائے گا، اور اچھے کام کرنے کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوگا، نیک عمل کا شوق اس کے اندر پیدا ہوگا۔ گندا کھائے گا تو گندگی کا خیال پیدا ہوگا۔ اس لیے اپنے کھانے کو پاک بنائیں، سحری کھاویں، اور فجر کا وقت آنے سے 10 منٹ پہلے اپنی سحری کو ختم کر دیا جائے، اور زیادہ ٹائٹ بھی نہ کھاویں، احتیاط سے کھاویں۔ اور پھر افطار کرے تو مغرب کا وقت لگتے ہی 1 منٹ چھوڑ کر افطار کا معاملہ بھی کر دے۔ افطار میں پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کھجور سے یا لسی سے یا جو ہے کوئی پانی وغیرہ سے اس سے افطار کرتے کا بہتر یہی ہے۔ زیادہ پیٹ بھر کر بھی نہ کھاوے، تھوڑا سا کر لے، پھر نماز پڑھے، پھر نماز کے بعد تھوڑا کھاوے۔ تو بس کھانے میں بھی جو ہے حد متعین کرے، زیادہ ٹائٹ ہو کر نہ کھاوے جس سے تکلیفیں ہو جاوے۔ اس انداز سے الحمدللہ روزہ افطار کا معاملہ کرے۔ اور پھر رمضان کے مہینے میں جس کو رحمت کا مہینہ اللہ عشرہ بتلایا، رحمتیں ان چیزوں کی بدولت اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اور پھر دوسرا عشرہ ہوگا مغفرت کا۔ اللہ تعالیٰ بندے کو ان مہینے کے ذریعے سے جو ہے بندے کو گناہوں سے معاف کرنا چاہتے ہیں، مغفرت کرنا چاہتے ہیں، اس کو گناہوں سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ کتنی بڑی دولت اللہ کی، اللہ اپنی رحمت بھی دے، بندے کو گناہوں سے بھی پاک کرے۔ اور تیسری چیز آخر عشرے کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آگ سے آزادی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو رمضان کے مقدس مہینے کے ذریعے سے اللہ اپنے رحمتوں سے مالا مال کرے، مغفرت کی دولت سے مالا مال کرے، اور آگ سے آزادی دلوائے۔ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے میرے بزرگوں دوستو؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح معنی میں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات، آخر عشرے میں لیلۃ القدر جیسی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اس کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے عشرے سے شروع کیا، دوسرے عشرے میں تلاش کیا تو کہنے میں نہیں ملا تو آخر عشرے میں ملا۔ اور پھر آخر عشرے میں بھی ہمارے علماء اکرام اللہ جزا کر دے اس کو سکوڑتے انہوں نے کیا کر دیا، کہا کہ طاق راتوں میں عبادت کر لی جاوے۔ طاق راتوں میں سے کوئی نہ کوئی رات ہوتی ہے جو لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اور اس میں بھی ایک اور بات میں بتاتے چلوں، ہمارے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کے جو ہے عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے، انہوں نے ایک عجیب بات بتلائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ لیلۃ القدر جو بیان کیا ہے، فرمایا اس کے اندر لیلۃ القدر کو 3 مرتبہ ذکر کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 3 مرتبہ۔ اور 3 مرتبہ بیان کیا تو جو ہے لیلۃ القدر میں کتنے حروف ہیں؟ 7 حروف ہیں۔ اور 3 مرتبہ 7 نہیں 9 حروف ہیں، 9 حروف ہیں، لام یا لام تا اس طرح 9 حروف ہیں۔ تو 3 مرتبہ ذکر کیا تو 3 9 20 پر 7 ہو گئے، یعنی 27ویں رات کو بتلایا کہ لیلۃ القدر یہی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے، کہ اس جو ہے ضابطے سے، اس طریقے سے۔ تو اللہ سوچنے والے، قرآن پر غور کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہر چیز نکالتے رہتے۔ بہرحال تاخراتوں کا اہتمام کریں، اور دعاؤں کا اہتمام کریں، اور استغفار کا اہتمام کریں۔ اور خاص طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے رمضان کے مہینے میں لا الہ الا اللہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، جنت کو حاصل کرنا، جنت کو مانگنا اللہ تعالیٰ سے کثرت سے، جہنم سے پناہ مانگنا اللہ کے نبی، اس کو اللہ ہمارے علماء نے فرمایا لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ اور دوسری بات یہ ہے، روزہ رکھ کر بندے کو بھوک دے کر اللہ تعالیٰ اپنے غریب لاچار لوگوں کی بھوک کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں۔ میرے بندو، تم کو میں نے کھانا دیا، پانی دیا، روزی دیا، ساری نعمتیں میں نے تم کو دی۔ کچھ بندوں کو میں نے آزمائش کے طور پر ان کو کھانا پینا کم دیا ہے، کہ ان کی بھوک اس روزے کے ذریعے سے یاد کرو، ان کی غربت کو یاد کرو، ان کے جو ہے لاچار پن کو یاد کرو، ان کی پریشانی کو یاد کرو۔ تو پھر اپنے کھانے میں سے، اپنے پانی میں سے، اپنے پہننے میں سے، اپنے روزی میں سے، اپنے کمائی میں سے کچھ حصہ ان غریب لوگوں کا کے لیے مختص کیا جاوے، ان کو دیا جاوے۔ اپنے خاندان کے، محلے کے، بستی کے، علاقے کے لوگ مسلمان غریب لاچار، ان کا خیال کیا جائے۔ آپ کے سحری کا کھانا
آپ کے لیے نہ ہو، آپ کے کھانے میں سے کچھ حصہ ان غریبوں کو دیا جاوے، آپ کے لیے افطار کا جو آپ نے تیار کیا ہے اس میں سے کچھ غریبوں کو افطار دیا جاوے، اور اپنے کھانے پینے کے لین کے اعتبار سے جتنا اللہ نے روزی دیا، اور ایمان والے اور متقی لوگوں کی صفت اللہ نے قرآن میں بیان کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقی لوگ کون ہیں؟ جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ تو ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ ایسے مومن کے روزی کو بڑھا دیتے ہیں رمضان کے مہینے میں، تو آپ جو ہے ان غریب لوگوں کا خیال کریں، اللہ اور بہت زیادہ بڑھا دیں گے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا عام طور پر مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ایک کا 700 دینے کا اللہ کا وعدہ، اور اللہ فرماتے ہیں اور بڑھا کر دیں گے۔ ضعف کا ترجمہ علماء نے زیادہ کا لکھا ہے، تو کتنا دیں گے؟ اللہ کا معاملہ ہے۔ بندہ جس محبت اور پیار اور لاڑ کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ اللہ کے نام پر خرچ کرے گا، اللہ اتنا ہی زیادہ لاڑ اور پیار کے ساتھ بندے کو دیں گے۔ اور اللہ کی ایک صفت اللہ نے یہاں بیان فرمائی، 2 صفتیں اللہ نے بیان کی۔ اللہ کون ہے؟ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والے ہی، دینے میں اللہ کنجوسی نہیں کرتے، تنگ دستی نہیں کرتے، اللہ اپنے ہاتھ کو نہیں سکوڑتے، اللہ اپنے دینے میں بہت زیادہ ہاتھ کو جو ہے پھیلا دیتے ہیں، اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتے ہیں، اور اپنی چادر کو پھیلا دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور علیم جانتے ہیں کہ کس کو کتنا دینا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کے نام پر دیجئے، اللہ بے پناہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اور صدقہ فطر کے نام سے دیجئے، زکوٰۃ اپنے مالوں کی نکالیے، سونا چاندی کی زکوٰۃ نکالیے، ضرورت سے زیادہ جو مکانات ہیں ان کا کرایہ آتا ہے اس پر نکالیے، بینک بیلنس آپ کے پاس ہے، گھر میں پیسہ جمع ہوا ہے، اس سب کا حساب لگائیے، پائی کا حساب لگائیے، علماء سے رابطہ کیجئے، ایک ایک مسئلہ پوچھ کر کون سے مال کی بزنس ہے، اس میں تمہارا کتنا کیپٹل تم نے رکھا ہے، وہ کیپٹل کتنا ہے، تم کسی کو خرچ دینا ہے، تم کو کوئی خرچ دینا ہے، وہ ساری چیزوں کو جمع کرے۔ اگر جو ہے دیہات والے ہیں جن کے پاس جانور ہیں تو جانوروں کی زکوٰۃ الگ ہوتی ہے، اور کھیتی باڑی کرنے والوں کے لیے عشر کا معاملہ وہ اس کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں نکالیے۔ اگر کسی کے کے پاس پلاٹس ہے تو ان پلاٹوں کو کیسا کرنا چاہیے، ان کی کیسی زکوٰۃ نکالیں، علماء سے رابطہ کیجئے۔ اگر کوئی بزنس کر رہا تو بزنس پلاٹوں کا کر رہا تو اس پر کیسا ہے، یہ علماء سے رابطہ کرے، پوچھیں، انشاءاللہ بتائیں گے کسی وقت میں۔ یہ مختصر انداز سے میں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اس کے اندر زیادہ نہیں بول رہا۔ تو یہ زکوٰۃ اپنی مالوں کی، ایک ایک پائی کا حساب، اللہ زکوٰۃ نکالنے والے کے مال کی زکوٰۃ کی ایسی حفاظت فرمائیں گے جیسے کوئی اپنے بینک میں رکھ کر حفاظت کرتا ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس مال کی حفاظت فرمائیں گے۔ آگ لگنے سے، چوری ہونے سے، ڈکیتی ہونے سے، اور گندگی سے، غلط جگہ لگنے سے اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ اس لیے حساب لگا کر اللہ تعالیٰ کے جو ہے فرض کو جو ہے پورا کیجئے، اور اس کو زکوٰۃ پورے طور پر نکالیے، اللہ تعالیٰ دے۔ اس طرح جو ہے رمضان کا مقدس مہینہ گزارنے کی پوری کوشش کیجئے۔ تو رمضان کا مہینہ جب ختم ہونے کے قریب ہو جائے تو پھر اخیر میں لیلت جو ہے تاخراتیں ہوتی ہیں، تاخراتوں کے بعد لیلت الجائزہ یعنی عید کی رات، اس میں اللہ تعالیٰ بندے کی بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ وہ اپنے شان عطا فرمائے، اپنے بندوں کو دے۔ اور پھر عید الفطر کا معاملہ ہے، اور عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، تو صرف آپ کی خوشی نہیں، آپ کے بھائیوں کی خوشی بھی آپ کی خوشی بن جاوے۔ آپ کے بھائیوں کو خوش کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ جہاں آپ اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے کپڑے خریدتے ہیں اور عید کا سامان خریدتے ہیں کھانے پینے کے لیے، وہیں پر 2-4 گھرانے کے لیے آپ اپنے بیوی بچوں کے اور اپنے کپڑوں کے ساتھ 2-4 گھرانوں کے لوگوں کے کپڑوں کا بھی انتظام کر دیجئے۔ آپ اپنے گھر کے جو ہے عید کے دن کے سامان کے ساتھ ساتھ ان 2-4 گھر والوں کے بھی کا جو ہے عید الفطر کے خوشی کے دن کے لیے جو ہے کھانے پینے کا سامان کا انتظام کر دیجئے۔ قسم کھا کر میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کے بندوں کا جب اپنے اللہ کے بندے ہونے کے ناطے خیال کیا، غریب اور لاچار ہونے کی بنیاد پر آپ نے خیال کیا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، اللہ بہت بڑھا کر دیں گے، دنیا میں بھی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ بس انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور غریب لاچار لوگوں کا خیال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، سحری افطاری اپنے وقت پر کرتے ہوئے حلال چیزوں سے افطار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں نوٹ کے طور پر ایک درخواست آپ لوگوں سے کروں گا کہ 3 قسم کے لوگ آپ کے پاس سوال کرنے کے لیے آتے ہیں، کبھی ان کو نہ مت کہنا، جھڑکنا بھی دور کی بات ہے، نہیں بول کر مت کہنا۔ یہ ایک مدارس اور مساجد والے آتے ہیں، مساجد کی ضرورتیں لے کر آتے ہیں، مدارس کی ضرورتیں لے کر آتے ہیں، مدارس والے اپنی طاقت کے مطابق ان کو دے کر بھیجیں۔
ہاں البتہ یہاں ایک بات نوٹ کر لیں کہ مسجدوں کو زکوٰۃ کا مال نہ دے، مدرسے والوں کو دے، مدرسے والوں کو زکوٰۃ کا، مسجد کو پاکیزہ مال ہدیے کے طور پر دے، ان کے کام کے اعتبار سے ہو، ان کے جو ہے امام کی تنخواہ، حافظان کی تنخواہ، مؤذن کی تنخواہ، وہاں صفائی کرنے والوں کی تنخواہ، وہاں عاش کا خرچہ ہے، افطار کا خرچہ، فلاں فلاں فلاں۔ عام طور پر جو ہے بعض مساجد میں جو ہے سحری کا انتظام کرتے ہیں، افطار کا بھی انتظام کرتے ہیں، اور کوئی مہینہ بھر کرتا ہے، کوئی 10 دن کرتا ہے، کوئی تاخراتوں میں کرتا ہے۔ بہرحال کوئی بھی ہو، جب بھی کوئی آپ کے پاس آئے اپنی طاقت کے مطابق ان کو دے کر بھیجے، نامت کہنا آپ کا کچھ حصہ دین کے کاموں میں۔ اور مدارس والے آتے ہیں، ان کے بھی اخراجات ہوتے ہیں، ایک ایک بچے کا کھانا کھلانا پلانا، ان کو پڑھانا کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ذرا سوچیں میرے۔ آپ کے پیسوں سے بچے کھا پی کر حافظ قرآن بن جائیں گے، عالم دین بن جائیں گے، اور پوری زندگی دین کی خدمت کرتے رہیں گے، تو آپ کو کتنا اجر ملے گا۔ آگے بڑھیں، آپ خود آئیں، مدارس والے آئیں گے تو ان کو خوشی کے ساتھ دیں۔ بعض دوست و احباب دیتے ہیں تو بڑی خوشی مجھے ہوتی ہے کہ وہ کور میں رکھ کر اسے خوشبو لگا کر دونوں ہاتھوں سے بڑے ادب احترام کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ مجھے بہت زیادہ دل کو بھاتی ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جتنا احترام کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، ادب کے ساتھ یہ دیتے ہیں، اے اللہ اس سے زیادہ ان کو تو عطا فرما اپنے طرف سے۔ ہم دل سے دعا نکالتے ہیں، ایسے آپ بھی دینے کی کوشش کریں خوشیوں کے۔ اور بھی بہتر طریقہ، آپ مدرسہ خود پہنچیں، جا کر جو ہے فون کے ذریعے سے رابطہ کر کے جا کر دے کر آویں۔ بہت سارے دوست احباب بھی آتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، الحمدللہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ مدارس والے مساجد والے جب آئیں تو نہ مت کہنا۔ دوسرے غریب لاچار قسم کے، آپ کے خاندان کے لوگ بھی آئیں گے، محلے کے لوگ بھی آئیں گے، بستی کے لوگ بھی آئیں گے، باہر سے بھی آئیں گے، وہ اپنی بیماری کا یا اپنے بچی کی شادی کا یا اپنے گھر کی ضرورتوں کا فلاں فلاں کچھ نہ کچھ جو ہے چیز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کہا کہ اس کو جو ہے یہ نہ سمجھے کہ یہ خامخواہ یہ لوگ نکل کر آ جاتے ہیں، ایسا مت سمجھے، وہ بیچارہ محتاج ہونے ہی کی وجہ سے اپنے آپ کو گرا کر آپ کے سامنے لا کر کھڑا کیا ہے۔ اگر وہ محتاج نہیں ہوتا تو آپ کے سامنے لا کر ایسا ذلت کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں کھڑا کرتا۔ آپ اپنی طاقت کے مطابق اس کو کچھ دے کر بھیجیے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسرے، جماعت کے لوگ آئیں گے جو آپ کو تشکیل کرنے کے لیے، 3 دن کی تشکیل، چلے کی تشکیل، 4 مہینے کی تشکیل کرنے کے لیے آئیں گے، آپ ان کو بھی منع مت کہنا۔ آپ کو موقع نہیں تو چلو 4 مہینے نہیں نکال سکتے، چلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آپ نہیں تو اپنے گھر سے کسی کو بھیجیں۔ چلا نہیں، چلو کم از کم 3 دن تو اللہ کے راستے میں لگا لیں۔ یہ اللہ کا راستہ ایسا ہے کہ نیک ماحول میں بندہ جاتا ہے تو اس کی زندگی سنورتی ہے، بنتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، نیک ماحول کے ذریعے سے اللہ اس کو اچھا بناتے ہیں۔ آپ کی زندگی کو بنانے کے لیے مارے پھرنے والے تبلیغ والے، جماعت والے ہوتے ہیں، اور آپ کو لے کر جا کر آپ کو بھی اچھا بنانا چاہتے ہیں، کوئی خراب بنانا نہیں چاہتے۔ مسجد کے ماحول میں رکھیں گے، تعلیم کے ماحول میں رکھیں گے، سیکھنے سکھانے کے ماحول میں رکھیں گے، اچھے ماحول میں رکھیں گے، انشاءاللہ آپ کے اندر بھی اچھائی پیدا ہو۔ یہ 3 درخواستیں میری طرف سے آپ کو درخواست پیش کرتا ہوں۔ جب بھی آئے تو آپ ان کو نہ مت کہنا۔ کم از کم آخر درجہ مسجد وار جماعت میں بیٹھیں، گشتوں میں پابندی کے ساتھ بیٹھیں۔ ہفتے واری اجتماع ہمارے نیلور کے اعتبار سے احمد مسجد مرکز ہے، وہاں ہوتا رہتا ہے، اس کے اندر آوے، وہاں بیٹھے اور دین کی باتیں سنیں، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، علماء سے اپنا رابطہ قائم کرے، ان کے ساتھ بیٹھے، اور پھر اپنی مسجد کے علماء سے رابطہ قائم کر کے کچھ نہ کچھ دین کی باتیں سیکھنے کی کوشش کریں۔ تاریخ اسلام کو سیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو معلوم کریں، صحابہ کی سیرت کو معلوم کریں، اور اسلامی فرائض کیا ہیں، اسلامی مسائل کیا ہیں، اور زکوٰۃ کے مسئلے، نماز کے مسئلے، روزے کے مسئلے، حج کے مسئلے، اور شادی سے پہلے شادی بھی کیسے کرنا چاہیے، شادی کی کیا مسائل، بیوی کا کیا حق ہے، اور شوہر پر بیوی کا حق کیا ہے، بیوی پر شوہر کا کیا حق ہے، ماں باپ کا حق بچوں پر کیا ہے، بچوں کا حق ماں باپ پر کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں معلومات کے اعتبار سے اپنی مسجد کے امام کے پاس بیٹھ کر جو ہے معلومات حاصل کریں، اور اپنے سورہ فاتحہ کو صحیح کریں، تجوید کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ وقتاً فوقتاً ان چیزوں کو کریں۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صحیح باتیں ہیں یہ من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ نے ذہن میں بات ڈالی تو میں نے آپ کے سامنے اس کو شیئر کر دیا ہے، اس کو پیش کر دیا ہے۔ اللہ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام حضرات کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اندر کچھ کمی بیشی ہو گئی ہو تو اللہ سے میں معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بولنے میں بھی، انداز میں بھی، اور سلیقے میں بھی، جو ہے پیش کرنے میں بھی جو بھی میں نے اگر کوئی کمی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ حضرات سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اپنے جو ہے کمی بیشی کو اللہ کے سامنے رکھ کر توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے خاص دعاؤں میں جہاں اپنے لیے آپ دعا کرتے ہیں وہیں ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ اور میں یہ خاص
بالخصوص ایک اپیل کرتا ہوں ہمارے حضرت قبلہ مفتی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم، کچھ دنوں سے جو ہے بالکل کمزوری حضرت کو جو ہے پریشان کر رہی ہے، یعنی کہ کمزوری پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے آپ جو ہے گھر ہی کے اندر جو ہے مقیم ہیں، اور الحمدللہ روزے بھی رکھ رہے ہیں۔ اس کمزوری کے حالت میں بھی جو ہے ایک نماز ان کی نہیں چھوٹ رہی ہے، قرآن کی تلاوت نہیں چھوٹ رہی ہے، درودوں کی کتاب اس طرح، بلکہ وظائف وغیرہ اس کی پابندی ہوتی ہے، اشراق کی پابندی، تہجد کی پابندی، چاش کی پابندی، اوابین کی پابندی، بیٹھے بیٹھے ساری چیزوں کی پابندی الحمدللہ کرتی ہے۔ بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آدمی بہانہ بنا لیتا ہے اعمال کو چھوڑنے کے، لیکن یہ اللہ والے جو ہے بہانے تلاش کرتی ہیں اعمال کو کرنے کے۔ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت کو پوری صحت و عافیت، تندرستی، قوت، توانائی، چستی، چالاکی اور اللہ عطا فرمائے، اور آپ کی عمر میں اللہ بڑھوتری عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر، امت کے سروں پر تا دیر قائم فرمائے، اور اللہ اس رمضان کی برکت سے اللہ پوری طور پر قوت اور صحت و عافیت عطا فرمائے کہ پھر انشاءاللہ اس جو ہے قوت اور طاقت کے ساتھ جیسے پہلے دعوت کا کام کرتے تھے، سفریں کرتے تھے اور سارے علاقوں کو جو ہے فیضیاب جو ہے فیض پہنچاتے تھے، اللہ اس طرح جو ہے عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ اپنے خاص دعاؤں میں اگر ہو سکے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے حضرت کے لیے خاص دعا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں اور مدارس کا آپ کو خیال ہے، یہ مدرسہ حضرت قبلہ مفتی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم کا مدرسہ ہے، جامعہ نور الہدیٰ، الحمدللہ 1970 پر 4 میں قائم ہوا، برابر دینی خدمات انجام دیتا ہوا رہا۔ کئیوں جو ہے طلبہ یہاں سے عالم بن کر، حافظ بن کر نکلے، اپنی اپنی جگہ جا کر دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس رمضان کے مقدس مہینے میں اپنے زکوٰۃ سے، صدقات سے، عطیات سے اور اپنے جو ہے مال و دولت سے اس کی ضرورتوں کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ جہاں ہمارے علماء اکرام آئیں گے ان کو دیں، یعنی تو خود آپ آ کر یہاں دیں، انشاءاللہ میں رہوں گا، کوئی ایک رہیں گے انشاءاللہ ان کے پاس پہنچائے، ایک انشاءاللہ آپ کا پیسہ قیمتی ہے، قیمتی جگہ لگے گا، بچوں کے کھلانے پلانے میں ان کی ضرورت میں لگے گا، انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بہترین بدلہ دیں گے، آپ اس کو فراموش نہ کریں۔ اور میں خاص طور پر ہمارے نوجوان مسلم نوجوان لڑکوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے ایک اپیل کرتا ہوں، اگر آپ اسے محسوس نہ کریں تو میں اپنا دامن پھیلا کر بھیک مانگتا ہوں آپ سے کہ آپ کی زندگی قوم کی زندگی ہے، آپ کی زندگی اچھی بن گئی، قوم کی زندگی محفوظ ہو جائے گی، آپ بگڑ گئے تو قوم بگڑ جائے گی، قوم کا نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے الحمدللہ بہت ہمارے نوجوان ہیں کہ اسکولوں اور کالجوں میں پڑھتے ہوئے روزے کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اس میں کچھ ایسے نوجوان ہیں جو کچھ برائیوں کے اندر ملوث ہیں۔ اب یہ رمضان کا مہینہ ان کے لیے بڑی ہی جو ہے بہترین اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اور یہ موقع ہے کہ اس میں خاص طور پر روزہ رکھ لیتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے ان برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو اس مہینے میں خاص طور پر عہد کر لے، اللہ سے توبہ کر لے کہ انشاءاللہ اللہ کہ آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا، میں چھوڑ دیتا ہوں، اب زندگی بھر اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ شراب نوشی، جوا کھیلنا، اور شراب نوشی میں بہت قسم کے نشہ آور چیزیں ہیں کہ وہ ڈرگس کے طور پر، سونگنے کے طور پر، انجیکشن کے طور پر، یا جو ہے اور کچھ جو ہے ذرائع ہیں جو ہے ان کے ذریعے سے نشہ انسان حاصل کرتا ہے، وہ سارے نشہ آور چیزوں سے توبہ کر لے، دل کو منوا لے کہ نہیں اب نہیں، میری زندگی کو مجھے اپنے ہاتھوں سے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کے تحت میں کہا کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، کے طور پر جو ہے ہم اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کو برباد نہیں کریں گے۔ آپ کا ایک دنیا سے چلا جانا بھائی بہن کو پریشان، ماں باپ کو پریشان، اگر آپ کی شادی ہے تو بیوی بچے پریشان، رشتہ دار پریشان، کتنا نقصان ہو جاتا ہے۔ وقتی طور پر تھوڑا سا نشہ، اگر اس سے آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا، انشاءاللہ آپ کی زندگی بڑی قیمت، کتنوں کی خدمت آپ کر سکیں گے۔ تو یہ نشہ آور چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، بیٹنگوں سے اپنے آپ کو بچائیں، جوا کھیلنے سے اپنے آپ کو بچائیں، ہاں ریسنگ کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، ہاں اور ماں باپ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں، گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچائیں، اور جو ہے لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ جتنی غلطیاں ہیں اور بھی جو غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ ان ساری غلطیوں سے رمضان کے مہینے میں خاص طور پر بچتے ہیں، تو رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی ان سارے غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے بہت سارے صفات عطا فرمائے، ان میں سے خاص صفت انک لعلی خلق عظیم، سب سے اونچے اخلاق اللہ نے آپ کو عطا فرمائے،
اس اخلاق والے نبی کے ہم لوگ امتی ہیں، اس نبی والے اخلاق کو ہم کو لینا چاہیے. نبی ہمارے لیے آئیڈل ہے، نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ. تو خصوصاً میرے نوجوان لڑکوں، مسلمان لڑکوں، آپ ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر آپ نبی والے بن جاؤ. اور اسی میں ایک اور بات ہے، محبت کے نام سے اپنی زندگی کو برباد مت کرو. اور لڑکیوں، آپ بھی، اللہ نے آپ کا جوڑا طے کر دیا ہے، آپ اپنے طور پر کسی کو چن کر اس سے محبت کر کے اس سے زندگی گزارنے کی جو غلط سوچ آپ کی ہے اس کو بدلو. آپ اپنے پڑھائی میں مصروف رہو، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرو، اپنے ماں باپ کے خواب کو سچا بناؤ، بہتر سے رزلٹ تمہارے مل جاوے اور تمہارے جو ہے کالج میں تم فرسٹ نمبر پر آ جاؤ، اسٹیٹ فرسٹ نمبر پر آ جاؤ، یونیورسٹی میں فرسٹ نمبر پر کامیابی حاصل کرو. یہ پڑھائی پر دھیان دو، محبت کا شکار مت کرو. نہ تم کسی سے محبت کرو، نہ کسی کو موقع دو کہ وہ تمہارے سے محبت کرے. لڑکوں لڑکیوں، تم اپنی زندگی کو، فیوچر کو بنانے کے لیے کوشش میں لگے رہو. اللہ تمہاری مقدر کا جوڑا نیکی کے طور پر تمہیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ. پاکیزہ جوڑا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اسی لیے نوجوان لڑکوں سے بھی اور لڑکیوں سے بھی میں اپیل کرتا ہوں، یہ غلط زندگیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور محبت کے نام سے جو ہے اپنی زندگی کو برباد نہ کریں، اور یہ غلط جو ہے چیزیں ہی ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اور پیسہ بھی بیجا خرچ کرنے سے جو ہے بچیں. اور عام طور پر میں کہتا ہوں کہ باہر کے ہوٹلوں کی کھادیوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. بازار میں جو ہے روڈوں پر پکتا ہوا بجی اور پانی پوری فلاں 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 یہ چیزیں یہ کھا کر اپنے آپ کو جو ہے خراب مت کرو، طبیعتیں خراب مت کرو. گھر میں ماں باپ پکائیں گے یا آپ خود ماں باپ کو سپورٹ کر کے گھر میں بنائیں چیزیں، جو آپ کو دل چاہتا ہے وہ چیزیں بنا کر گھر میں بنا کر کھاؤ. آپ پاکیزہ ہیں، ماں باپ پاکیزہ ہیں، وضو کے ساتھ اور اللہ کا نام لے کر جب گھر میں کھانا پکے گا اور چیز پکے گی وہ انشاءاللہ وہ پیٹ میں جائے گا تو آپ کے لیے جسم کو بھی طاقت اور روح کو بھی طاقت پہنچے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بندہ محمد الیاس، خادم جامعہ نور الہدا مولا پیٹ نلور، اور اسی طرح خادم جمعیت علماء ضلع نلور آندھرا پردیش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر رہے سب پہ، خیر بنے اپنے.